بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. شاباش. كنت نفر ايش؟ توحید کی فضیلت. شاباش. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک به قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لولا أن السماوات السبع وعامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا ذکر بتائے جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے پہ ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا. اسے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ مجھے ایسا کلمہ بتائے جس سے میں آپ کو یاد کروں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل عبادک یقولون ھذا، آپ کے سارے بندے یہی کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی یا اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کلمہ آپ سکھائے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہو، یعنی آپ مجھے خاص کیجئے تاکہ میں اس کو یا اس کا ذکر کروں، اس کا ورد کروں، اس سے میں جنت میں جاؤں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلمے کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان کو لو ان السماوات السبع، اگر 7 آسمان و عامرہن اور اس کے درمیان جو ہے 7 آسمان اور اس کے درمیان جو بھی مطلب آبادی ہے اور غیری میرے علاوہ والارضین السبع اور 7 زمین فی کفتن، اگر ہم اس کو ایک پلڑے میں رکھیں گے. پلڑا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ، ایک پلڑا، اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک میں رکھیں گے ولا الہ الا فی کفتن، اور لا الہ الا کو ہم ایک پلڑے میں رکھیں گے مالت بہن لا الہ الا، تو لا الہ الا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ان کو ہلکا کر دے گی. کن کو؟ آسمان، زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ کے سوا، بجز اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ بجز میرے، یعنی کہ اللہ کے سوا، میرے سوا، یعنی اللہ کے سوا اگر ان کو رکھیں گے ایک پلڑے میں. اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا. کس نے؟ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح، ابن حبان نے کتاب لکھی الصحیح، اور حاکم نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا جس کا نام ہے المستدرک اس کا کتاب کا نام ہے، اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا. مطلب اس حدیث کو امام حاکم نے اس صحیح قرار دیا. حدیث کیا مطلب؟ صحیح ہوتا ہے کہ جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہے. ایک چین ہوتا ہے آدمیوں کا، وہ چین میں کوئی راوی کمزور نہیں ہے، کوئی کذاب نہیں ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی اس طرح سے حفظ میں، یاداشت میں کمزور نہیں ہے. اس چین میں اگر جیسے کہ ایک یہاں پہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ کہیں گے حدثنا فلان و فلان، مجھے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہاں تک کہ سند کہاں تک پہنچتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ ہوتا ہے چین. کیا ہوتا ہے؟ آدمیوں کا چین جو انسان کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تک پہنچا تھا، اس کو سند کہتے ہیں. اس حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. نہیں تو اگر کوئی کہے گا کیا حدیث صحیح بھی ضعیف بھی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ضعیف ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا یا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو سند جس کے اندر آدمی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث فلاں نے بیان کی، وہ کہتا ہے ہمیں فلاں نے بیان کی، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے وہ سند، اس کے اعتبار سے حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے کہا قرآن ہم تک پہنچا ہے کس کے ذریعے سے؟ تواتر کے ذریعے سے. یعنی تواتر مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس میں قرآن میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ضعیف آیت ہے یا صحیح آیت ہے. قرآن سارا تواتر کے ساتھ پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کیا اپنی طرف سے، کچھ لوگوں نے اپنے طرف سے حدیث میں بڑھایا اور اس کو منسوب کیا کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس وجہ سے حدیث میں ایک چیز کرنی پڑی دوسری صدی میں، خاص کر محدثین جب بھی یا کوئی بھی جب حدیث بیان کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ کہنا ضروری ہے. تو اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی کتاب اور حاکم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حاکم نے کس کتاب میں ذکر کیا اس حدیث کو؟ المستدرک. کیونکہ حاکم کی مشہور کتاب، جب بھی حاکم کہا جائے تو اس کا مطلب ہے المستدرک، المستدرک علی الصحیحین. امام حاکم نے کتاب لکھی، جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی، امام مسلم نے کتاب لکھی. پھر امام حاکم نے کہا کہ اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس اور بھی حدیثیں ہیں. ان لوگوں سے وہ روایت ہے جن لوگوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، لہٰذا یہ بھی اس اور حدیثیں ہونی چاہیے تھی صحیح. لیکن امام مسلم یا امام بخاری نے ان کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا. تو امام حاکم نے یہ ایک کام شروع کیا صحیح حدیث کو جمع کرنا بخاری مسلم کے علاوہ، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر پائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنن ترمذی میں، شاباش، اس کے بعد کیا ہے؟ اور سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ایوہ. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں. یہاں پر اس حدیث سے یہ باب ختم ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ شاباش. ہاں بالکل، یعنی توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یعنی توحید انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن یہاں پر یہ حدیث عام ہے. عام جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے عام کامن بات ہے، یہ ایک ہوتا ہے خاص، کوئی خاص بات ہوتی ہے. حدیث میں یا قرآن میں ایک عام چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی خاص. کس میں؟ چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو، آیات یا حدیث میں ایک بات ہوتی ہے عام، ایک ہوتی خاص. خاص یہاں پر کیا ہے؟ عام اور خاص کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا عام اور خاص کی بات کیا ہے. اسی حدیث کو ہم لے لیں گے. اس حدیث میں آیا ہے، یہ حدیث عام ہے. اس حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی بنی آدم، یعنی آدم کے جو بھی مطلب بچے ہیں، بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے: اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین کے برابر میرے پاس خطا لے کر آؤ گے، زمین کے برابر. ثم لقیتنی، اب زمین کتنی بڑی ہے آپ خود جانتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے. ثم لقیتنی، پھر آپ مجھ سے ملو گے. لقاء کیا ہوتا ہے؟ ملنا. پھر تم مجھ سے ملو گے، لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ تم میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہو، شیئن کسی چیز کا. لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اس کے برابر آپ کو لے کر مغفرت لے کر آؤں گا، میں آپ کو بخشش کروں گا. یعنی کتنے بھی گناہ ہوں، مطلب یہ کہ آپ کو میں بخش دوں گا. اب یہ عام حدیث ہے. خاص حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الشرک والکفر کیا ہے؟ الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. یا یعنی انسان کافر اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز. جس نے نماز چھوڑ دی وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ نماز چھوڑنے سے کوئی کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مطلب میرے نزدیک کیا، بلکہ اکثر علماء جو ہے، زیادہ جو اقرب ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کلی طور چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے. ایک ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ایک وقت پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت پڑھتا ہے، کوئی 10 سال پڑھتا ہے، 5 سال چھوڑ دیا پھر پڑھتا ہے، یہ اس کا
اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کی بات ہے جو نماز بالکل چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اور بھی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کے بعد اگر ہمارے پاس عمل نہ ہو اور عمل کرنے کا موقع بھی مل گیا ہو، ہمیں عمل کرنے کا، یعنی ہمارے پاس ٹائم بھی تھا، موقع بھی تھا عمل کرنے کا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اس باب کے شروع میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ شروع میں، یہ باب کے شروع میں آپ آیت دیکھیں، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ شرک نہیں کیا، یعنی ظلم سے نہیں اپنے اس ایمان کو ملوث کیا، ظلم سے اس کو خراب نہیں کیا، مطلب ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو اپنے اعمال میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ظلم کی شاید تعریف نہیں کی۔ ظلم کی اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف میں کہوں گا، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا پچھلے درس میں۔ کیا ہے ظلم کی تعریف؟ وضع الشیء اس کا یہاں سے ہے وضع الشیء، کوئی اردو میں بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فی غیر محلہ الظلم، یہ تو عام مطلب لغت میں ہے، اس کو کہتے ہیں فی اللغہ، یعنی لغوی زبان میں یا عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ فی ہے، فی میں ایسے لکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ عربی زبان میں کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو، شاباش، کسی چیز کو رکھنا اس کے غیر مناسب جگہ پر۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھنا، کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ اب شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ فی الشرع، شرع کیا کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کو۔ شریعت میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وضع العبادہ، وضع العبادتی فی، اس طرح لکھوں گا میں اس کو، فی غیر موضعہا، اس کو آپ یاد کریں گے، یعنی عبادت کو رکھنا یا عبادت کو کرنا غیر مناسب جگہ پر، یعنی کہ عبادت کو آپ غیر اللہ کے لیے کرنا۔ اس کو آپ اردو میں بھی بتا سکتے ہیں، ظلم کہتے ہیں، یہ ہم نے اس وقت نہیں کہا شاید۔ ظلم کی تعریف ہے لغت میں، عربی زبان میں کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پہ رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی، ہم موزہ پہنتے ہیں پیر میں، تو اگر کوئی اس کو سر پہ رکھ دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، غیر مناسب جگہ پر ہے۔ اب عبادت، شریعت میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع العبادت فی غیر موضعہا، عبادت کو غیر مناسب جگہ پہ، یعنی غیر مناسب شخص کے لیے کرنا۔ غیر مناسب شخص کون ہے؟ جو بھی اللہ کے علاوہ جو بھی شخص ہے، اگر اس کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ ہے ظلم، یعنی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔ اردو میں ایسے کہہ سکتے ہیں، عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یہاں پر جو کہنا مقصود میرا یہ ہے کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن ہے جن لوگوں نے عمل کیا، ایمان لایا، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، ظلم یعنی شرک نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ امن کس چیز کا ہے؟ دیکھو، اصل امن ہوتا ہے آخرت میں، یہاں مراد ہے اصل میں یہاں پہ دنیا کا بھی امن ہے، لیکن اصل امن ہے آخرت میں، یعنی آخرت میں ان لوگوں کے لیے امن ہے جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر ظلم یعنی شرک نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی، یہاں ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اگر آپ زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے پھر میں آپ کو مغفرت کر لوں گا اگر آپ نے شرک نہیں کیا۔ لیکن یہاں یہ حدیث ہم نے کہا عام حدیث ہے۔ کیا ہے؟ عام حدیث ہے۔ یہ اس کے لیے خاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیات میں، احادیث میں کہا کہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم نے ایمان کی تعریف دیکھنی ہے، ایمان، الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟
ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ تصدیق کرنا. کیا کرنا؟ لغوی طور پر لینگویج میں کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا. اور شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، شاباش، والعمل بالارکان یا بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا، یعنی زبان سے پڑھنا لا الہ الا اللہ. پھر کیا کرنا؟ دل سے اس کی تصدیق کرنا. دل میں آپ کو یقین ہونا چاہیے. اگر دل میں یقین نہیں ہے تو پھر منافق ہو گیا، پھر وہ شخص کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا. اس کے بعد تیسری شرط ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ تیسرا رکن عمل کرنا اپنے، یعنی اس پر آپ جو ہے عمل کرنا ہے. کس سے؟ اپنے اعضاء سے. العمل بالجوارح یعنی اعضاء سے، جو جسم کے اندر، یہ جسم سے تان یہ تان سے کیا دن عمل کریں، مطلب عمل کریں سے، یعنی گویا کہ ایمان کے 3 ارکان ہیں. کتنے ہیں؟ نمبر 1 شاباش، اور اگر اس میں سے ایک رکن چھوٹ جائے تو ایمان نہیں رہے گا. اس میں سے اگر ایک رکن، الا یہ کہ کسی آدمی کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے. دیکھو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کو کتاب التوحید پڑھ لیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خطبہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ایسا خطبہ دیتے ہیں. واعظین ہوتے، نہ واعظ سے کوئی عالم بنتا ہے، نہ خطبہ دینے سے عالم بنتا ہے، نہ کوئی کتاب 2-4 پڑھنے سے بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مطلب اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس پہ چلنا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا خلاص بات ختم ہو گئی، شرک نہیں کیا، اتنا کافی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا ہماری جو خطا اکثر لوگ جو ہے اسی میں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی تعریف جب ہم ان کو کہتے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، یعنی عمل کرنا. وہ عمل جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمل کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کے اندر جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ رکن مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا حصہ. رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اس عمارت کا ایک رکن ہے یہ حصہ، اگر یہ تو مطلب ہم ختم کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی. جیسے نماز میں ایک رکن کیا ہے؟ سجدہ. اگر سجدہ نہیں کریں گے تو وہ رکعت نہیں مانی جائے گی. اسی طرح سے ایمان کے اندر ایک رکن ہے عمل کرنا. ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، تیسرا ہے عمل کرنا. اگر عمل نہیں کیا کسی نے تو وہ مومن، وہ مسلمان نہیں رہے گا، الا وہ آدمی جس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے کسی نے صبح ایمان لایا، وہ ظہر نماز سے پہلے فوت ہو گیا. اس کی مثال ہمیں ہسٹری میں کہیں ملتی ہے. کسی کے پاس علم ہے؟ ہاں شاباش. بالکل، یعنی صبح ایمان لایا تھا اور ظہر سے پہلے وہ شہید ہو گیا. نام کیا تھا؟ نام ہے اسیرم. الف شاباش. اب ہمارے پاس مثال ہے اسیرم. اسیرم ایک صحابی تھے، الف صاد یا را میم. اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح ایمان لایا اور جنگ احد میں جو ہے لڑتے وہ ظہر سے پہلے یعنی لم یعمل یا لم یسجد اللہ سجدہ، اس نے کوئی اللہ کے لیے سجدہ نہیں دیا. کیوں؟ اب وہ جنت میں کیسے جائے گا عمل کے بغیر؟ کیونکہ اس کو ابھی موقع نہیں ملا. اگر ایسا آدمی ہے کوئی ایمان لایا صبح، وہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا، مر گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم نہیں کہیں گے. لیکن عمل کرنا ایمان کا ایک رکن ہے. اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہاں پر اس حدیث میں کیا پھر مسئلہ ہے؟ اس حدیث میں کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مطلب اس حدیث میں کیوں آیا ہے کہ اگر آپ زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے تب بھی میں مغفرت کروں گا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ عام حدیث ہے. دیکھو ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث لے کر ہم نہیں چلنا ہے، ہمیں سارے حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ سارے حدیثوں کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ایک حدیث کو لے لے، کوئی ایک آیت لے لے، جیسے کوئی کہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، اگر نمازوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاک، تباہی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. کن مصلین کے لیے؟ غافل. حالانکہ فویل للمصلین آیت ہے نا، یہاں تک آیت ختم ہوتی ہے، یہاں تک آیت ختم ہوتی اور آیت میں رکنا جائز ہے. لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا یہاں آپ نہیں رکو. کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غافل ہے. وہ کہ اگر آپ صرف فویل للمصلین پڑھیں گے معنی صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ خوارج اس امت میں ایک جماعت آئی جنہوں نے کچھ آیات، خوارج کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، جنہوں نے ایک حدیث کو لیا دوسرے کو چھوڑ دیا،
2 حدیثوں کو لیا، باقی حدیث کو چھوڑ دیا. تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اسلام کے اندر کچھ سیکٹس یا کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایک حدیث کو لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ حدیث انہوں نے لیا، اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے پاس ایک اور حدیث ہے، ایک اور حدیث ان کے پاس ہے کہ قیامت کے دن، وہ حدیث صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ. کیا کہتے ہیں؟ بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کارڈ کو، یا جیسے انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے نا، ایک ورقے پہ لکھا ہوتا ہے، بس ایک ہی ورقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں بطاقہ. جو ہم یہاں پہ جو کارڈ ہم لیتے ہیں آدھار کارڈ، اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بطاقہ. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کو 99 جو ہے کیا دیں گے، یعنی اس کو ایک دفتر دیے جائیں گے، کاپیز دی جائیں گے 99، اور اس کو کہا جائے گا اس میں سے ایک وہاں پہ ایک بطاقہ ہوگا، یعنی اس 99 میں اس کو گناہ اس کے ہوں گے، بہت زیادہ گناہ ہوں گے. پھر ایک بطاقہ دیا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ ہوگا. اب یہاں سے 99 جو ہے دفتر اس کے پاس ہے، دفتر جانتے نا، رجسٹر یا کاپیز، 99 کاپیز ہے جو اس کے گناہوں کے ہیں، اس کے اندر گناہ ہے، باقی چیز ہے. ایک کارڈ دیا جائے گا جس پہ صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، کن کو؟ جو 99 کاپیز ہے یا رجسٹر ہے، اور اس کے بعد دوسرے پلڑے میں کس کو رکھا جائے گا؟ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ فتاشت بھی سجلات. اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہلکے ہو جائیں گے، اوپر ہو جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ نکلے گا. اس آدمی کو کہا جائے گا کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تم جاؤ گے جنت میں. اب یہ حدیث اور یہ ہمارے پاس جو حدیث ہے، اے ابن آدم، اگر میرے پاس، آپ اسی کا ترجمہ پڑھیے زور سے پھر سے. ایک حدیث یہ ہے جن لوگوں نے کہا عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور دوسری حدیث جو ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ یہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں گا. یہی وجہ ہے انہوں نے اس حدیث کو حدیث بطاقہ، اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، جو کارڈ دیا جائے گا اس کو 99 جو ہے اس کے پاس رجسٹر ہے جس میں گناہ ہے، اور ایک اس کے پاس کارڈ ہے جس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہو جائے گا جنت میں. یہ ہر ایک آدمی کو ہوگا، یہ ہر ایک آدمی کو دیا جائے گا قیامت میں. لیکن ہر ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ہر ایک نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اسی آیت میں، اسی حدیث میں دلیل ہے کہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. ہر ایک جو ہے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس نے صدق کے دل سے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ صدق کے دل سے، یعنی سچے دل سے پڑھا ہے. اور جس کا یقین ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور اللہ کو ماننا ہے، وہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یقیناً عمل کرے گا. ہاں، محبت سے عمل کرے گا. اور وہ اس کے اندر جو لا الہ الا اللہ، مطلب صدق کے دل کیا ہوتا ہے؟ صدق کے دل سمجھتے ہو؟ یعنی دل کی سچائی، یعنی سچے دل سے. سچے دل سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہے، اس کو پورا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے گا. تو اس کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کرے گا. اگر کوئی شخص کہے گا کہ میں یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، پھر عمل نہیں کرتا ہے، اس کا اخلاص نہیں ہے. کیونکہ احادیث میں آیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا، آپ اسی کتاب میں دیکھیں تھوڑا سا. ہم نے کہا کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، ایک حدیث میں آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس سے اس کا کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضامندی. وہی شخص، پتہ نہیں ہمارے پاس حدیث گزری ہے اس میں پچھلے درس میں، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اخلاص سے مراد ہے کہ عمل ہونا ضروری ہے. کوئی شخص تب تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ عمل کرے. تو 2 حدیث لوگوں کے پاس ہے جو کہتے ہیں عمل کرنا ضروری ہے. ایک حدیث تو یہ ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے. دوسری حدیث جو بطاقہ والی حدیث ہے، کارڈ والی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ صرف کارڈ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. لیکن ہم نے کہا ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے کم از کم قرآن میں 80 سے زیادہ مرتبہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. یہ یوں ہی کہا، قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. گویا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک ہوتا ہے عمدن قصدن، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے کوئی، وہ تو کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگرچہ کوئی زکوٰۃ کا بھی انکار کرے گا تب وہ بھی کافر مانا جائے گا. لیکن کوئی شخص تساہلاً، غفلت کی وجہ سے، ایسی ہی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا، کبھی پڑھتا نہیں، مر گیا، وہ شخص جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی لسٹ میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنا موقع ملا، اگر 60 سال کسی کو موقع ملا نماز پڑھنے کا، پھر نماز نہیں پڑھا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے کہا
کہ لا الہ الا اللہ پڑھو بس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتیٰ کہ یہاں پر جو اولئک لہم الامن اس آیت میں آیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے۔ یہ کس کے لیے امن ہے؟ امن اس شخص کے لیے ہے قیامت میں جو شخص اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد شرک بھی نہیں کرتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جو شخص گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گیا، اس کے لیے امن نہیں ہے آخرت میں۔ کیا مطلب امن نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، لیکن پہلے اس کو خوف رہے گا، ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسے آگے ہم ایک باب پڑھیں گے کہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کو چاہے۔ اگر کوئی بڑا گناہ کرتے کرتے مر گیا، اللہ نے نہیں چاہا اس کو مغفرت کرنا تو جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ نے معاف کیا تو کیا، اگر نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس کو کوئی امن نہیں ملے گا۔ کس کو؟ جو بڑا گناہ کرتے کرتے مر گیا، اس کو کوئی امن نہیں ہے۔ امن مطلب وہ نڈر نہیں ہے، اس کو کوئی امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے آخرت میں، جب تک نہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کہا جائے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک اکبر اور اصغر۔ اصغر میں ایک شرک آتا ہے ریا، ایک آتا ہے ریا جس کو شرک کیا کہتے ہیں؟ خفی۔ لیکن ایک شرک ہے، اصل میں ہم عام طور پر دیکھیں گے شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اصغر میں ایک تو ریا بھی آتا ہے اور اس کے بعد گناہ بھی آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ جو گناہ کرتے ہیں نا، گناہ جو مسلمانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو شرک اصغر کہیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شرک کرتا ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ آپ نے سنا کہ ان گناہوں کو کوئی شرک کہتا ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا کہ گناہوں کو کوئی شرک کہتا ہے؟ ابھی آپ سن لیجئے، ابھی آپ سن لیجئے کہ شرک جو ہے، گناہ کرنا بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کرنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو، یا آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے؟ جو اپنے خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ جس نے اپنے خواہشات ہی کو معبود بنا لیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر ہم مثال لیں گے، کوئی شخص جو ہے اسے شراب پینا جو ہے اس کے دل میں آ گیا، اللہ بچائے ہمیں شراب سے، یا کسی کو چرس پینے کا دل کرنے لگا۔ اب وہ چرس پی رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلا یار چرس پینا حرام ہے، پھر پی رہا ہے، پھر کر رہا ہے، پھر پی رہا ہے۔ تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنے معبود کس کو بنایا؟ نفس کو۔ ایک ہی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو معبود بناتا ہے، کوئی آدمی اپنے نفس کو بناتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شرک کرنا بھی کیا ہے؟ یہ گناہ کرنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک کی 3 قسمیں ہیں یا 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اصغر میں ایک آتا ہے ریا جو ہم نے سنا ہے، لیکن اس میں گناہ بھی آتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، جب ہم نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو شخص اپنے نفسانی خواہشات کو ہی معبود بنا لیتا ہے، جو اس کا من کرتا ہے وہی کر لیتا ہے۔ نہ اس کو قرآن میں آیت ہے بھائی سود نہیں کھانا ہے، سود کھا لیتا ہے، من کرتا ہے اس کو۔ کوئی مطلب اسلام نے کہا بھائی رشوت نہیں لے لو، وہ لے لیتا ہے کیونکہ اس کا من کرتا ہے۔ اس کو گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تمنائیں زندگی میں، وہ پورا کرنے کے لیے وہ رشوت لیتا ہے۔ یہاں سے مطلب نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے نوکری پر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے کیا رہتا ہے؟ یہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی۔ گویا کہ اس نے اپنا معبود کس کو بنایا؟ یہ شرک کرنا ہوگا، یہ بھی شرک کرنا ہوگا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن وہ شرک نہیں ہے جو شخص کسی غیر اللہ کو ڈائریکٹ مانگتا ہے، وہ اس طرح کا شرک نہیں ہے۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا ضرور۔ اور یہ آدمی جو اس طرح سے کرتا ہے ان لوگوں کے لیے امن نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے امن ہے؟ الذین، اس آیت کو یاد کرنا زبانی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے بعد کیا کیا؟ ایمان کو ظلم یعنی کہ شرک سے آلودہ نہیں کیا، شرک سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ کہاں؟ کب؟ آخرت میں۔ جو شخص گناہ کرے گا بڑے گناہ، وہ بھی ظلم ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے کسی کو معبود بنا کے عبادت جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، لیکن وہ بڑا شرک ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ سب لوگ جو ہے، اگر کوئی آدمی بڑا شرک نہیں کرتا ہے
لیکن گناہ بھی کرتا ہے, ریا بھی کرتا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے, وہ اللہ کے امن سے جو ہے اس کو امن نہیں ملے گا آخرت میں. وہ بالکل گھبراہٹ میں ہوگا, اور قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تبھی اس کو زیادہ چانسز ہے کہ جہنم میں جانے کا, اور خاص طور سے اس شخص کو جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یعنی اس حوالے سے جو بھی گناہ ابھرتے ہیں, انسان نفس کے تابع اپنے آپ کو بنا دیتا ہے, یہ شخص ضرور جہنم میں جاتا ہے. کیونکہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑ ضرور ہوگی, کیونکہ یہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کس کے, خواہشات کو. تو اس اعتبار سے یہ حدیث جس میں آیا ہے کہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا, اگر تم زمین آسمان کے برابر گناہ لے کر آؤ گے میں آپ کو معاف کر دوں گا, یہ عام ہے. اس کے علاوہ اور احادیث ہے جو ہمیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا ہے اس کا توحید میں کوئی اخلاص نہیں ہے. توحید میں اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے. ہاں البتہ کوئی شخص ایسا ہے جو ابھی بھی اس زمانے میں کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں اس کو پتہ نہیں ہے ایسا کر رہا ہے, وہ صرف کلمہ پڑھتا ہے, یا اس کو موقع نہیں ملا عمل کرنے کا. کوئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوا, اسلام لایا اس نے, اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا, کوئی بات نہیں, وہ اس میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن ہمیں موحد وہی شخص ہو سکتا ہے جو عمل کرے گا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ توحید ہے, اب چلو مجھے گناہ ہونے دو, وہ اس کا جو ہے نظریہ بالکل غلط ہے. تو توحید کے لیے کیا ہے, عمل کرنا ضروری ہے. اور توحید میں اخلاص کا مطلب کیا ہے, عمل کرنا. اب مسائل دیکھیے, تھوڑا مسائل میں آپ کو مزید وضاحت ہوگی کہ کتنا ضروری ہے عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا بہت زیادہ ثواب ہے. توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اس تفصیل سے سورۃ الانعام کی آیت 82 کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. کون سے 82 آیت, جو پہلی والی آیت ہمارے پاس اس باب میں, باب نمبر 2 میں پہلی والی الذین آمنوا, ظلم سے مراد کیا ہے, شرک ہے. میں نے آپ کو ظلم کی تعریف کی. ظلم سے مراد کیا ہے, کسی چیز کو دوسری جگہ پہ رکھ دینا. جیسے ٹوپی کو آپ پیر میں رکھے, موزے کو آپ سر پہ رکھ دیں, یہ غیر منحصر. لیکن شریعت میں شرک کس کو کہتے ہیں, ظلم کس کو کہتے ہیں, عبادت کو کسی غیر کے لیے کرنا, اس کو کہتے ہیں ظلم. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو 5 امور مذکور ہے ان پر غور و تدبر کرنا چاہیے. حدیث عبادہ اور حدیث اتبان رضی اللہ عنہ دونوں کو جمع کرے تو ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی مزید واضح ہو جاتا ہے. اور لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ محض زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے. ان کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے. دیکھو ان کی غلطی کیا ہوتی ہے, جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. حضرت اتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور شرط بھی قابل توجہ ہے. انبیاء اکرام بھی اس کلمے کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے. یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی اور بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کلمے گو لوگوں کے ترازو ہلکے ہوں گے. دیکھو یہ کتنی اہم بات ہے. ہاں پھر سے پڑھو. یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی اور بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کلمے گو لوگوں کے ترازو ہلکے ہوں گے. ہاں اتنا وزن ہے کس کا, لا الہ الا اللہ کا. لیکن ان کا جو ان کی بطاقے میں لا الہ الا اللہ ہوگا, ہر ایک کے میں ہوگا. ہم یہاں پر ہیں نا, ہم اس مجلس میں ہیں, جو قیامت تک لوگ آئیں گے سارے کو یہ بطاقہ دیا جائے گا. کون بطاقہ, کارڈ, اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. لیکن کسی کا وزنی ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں لوٹتا, بلکہ اس نے وہ شروط پورے نہیں کیے جو لا الہ الا اللہ میں کرنے تھے. لا الہ الا اللہ کو وزن برقرار رکھنے, وزنی جو ہے رکھنے کے لیے کچھ شروط ہوتے ہیں, تبھی اس کا وزن رہے گا. اگر آپ نے اس کو صحیح دل سے نہیں پڑھا تو اس کا وزن نہیں, وہاں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رکھے گا, اس کا وزن برقرار. یہ نقطہ آپ کو سمجھ آیا, یہ نقطہ آپ اس کو انڈر لائن کریں, اس کو تھوڑا سا آپ غور کرنا اپنی جگہ پہ. یہ اہم ہے, جو اکثر لوگ اس کو غلطی کرتے ہیں. اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں. آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں. اب ساتھ زمین کہاں پر ہے, نیچے ہے. آسمان کے بعد دوسری زمین نہیں بلکہ نیچے ہے. زیادہ جو جغرافیہ علم رکھتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے, لیکن زمین کے میں ہی ہے ساتھ. یعنی زمین کی ساتھ زمین کہاں ہے, نیچے ہی ہے, اوپر نہیں ہے. اوپر کیا, آسمان ہے, اوپر کوئی اس طرح زمین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی اوصاف صفات ہے, جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اتبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ان الفاظ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ یہ حدیث میں کہہ رہا تھا، اس کو انڈرلائن کریں آپ کہ آپ اس کو اچھی طرح سے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص محض رضائے الہی کی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ سے شرک کو چھوڑ دینا مراد ہے، محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں۔ یعنی ایک تو آپ کو شرک بھی چھوڑ دینا ہے، یہ شرک چھوڑنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو عمل ہے نا۔ یعنی کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ عمل کرنا توحید کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ آپ اس کو عمل سے نکال دیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عمل ہے۔ اگر آپ کو کہا گیا بھائی شراب نہیں پیو، جوا نہیں کھیلو، چوری نہیں کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا آپ کو ان چیزوں سے، آپ اپنے آپ کو روکتے ہو، آپ رک جاتے ہو ان چیزوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عمل ہے۔ اور شرک سے بچنا بھی سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ تو جب آپ شرک سے بچتے ہو یہ بھی عمل ہے، لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ آپ صرف شرک اور اس سے بچتے رہیں گے، بلکہ اور بھی کام کرنے ہیں۔ یعنی ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے بعد شرک بھی کرتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو بالاجماع ہے، بالاتفاق ہے۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ مزاروں پہ بھی جاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، کہتا ہے چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 4 منٹ کے لیے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد شرک کے تمام ان ذرائع سے بھی بچتا ہے، شرک سے بھی بچتا ہے، اور نماز کبھی اس کو مطلب چھوٹ جاتی ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نماز چھوڑ دے، وہ کبھی اس کو غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، اس کو ہم موحد کہیں گے، اس کو ہم موحد کہیں گے۔ زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن غلطیاں بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، اس سے چوری بھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ کچھ غلطی کر بھی جاتا ہے، بڑی غلطیاں، لیکن تب بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ موحد۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس اعتبار سے داخل کرے گا جو جیسے اس کے پاس عمل ہوگا، جتنا عمل ہوگا اس حساب سے اس کو درجہ جنت میں ملے گا۔ اور اس آدمی کو مکمل امن نہیں ہے۔ کس آدمی کو؟ جو تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس کو مکمل امن نہیں ملے گا۔ کس آدمی کو؟ جو گناہ بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس کو مکمل امن نہیں ہے، اس کو چانس ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس لیے جب لوگ جہنم سے اور جنت کا فیصلہ ہونے سے پہلے تک لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، لیکن انبیاء اور جو شہداء ہے اور جو نیکوکار اولیاء اللہ ہے وہ مطمئن رہیں گے، لیکن پھر بھی ان کو خوف ہوگا، تھوڑا سا کیا ہوگا؟ خوف ہوگا۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تب تک آپ کو کوئی مطلب یعنی آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں آپ کو جانا ہے برزخی زندگی میں، آپ کو امن، آپ کو مکمل آپ سکون نہیں مل سکتا ہے، آپ کو ڈر ضرور رہے گا، ہر ایک کو ڈر رہے گا۔ اور جب قیامت ہوگی برپا تب سب لوگ ڈر جائیں گے، پھر جب حساب کے لیے لوگ کھڑے رہیں گے، سالوں سال لگ جائیں گے، اس وقت بھی لوگ پریشانی میں ہوں گے، لیکن کسی کو کم پریشانی ہوگی، کسی کو زیادہ۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو بہت زیادہ اطمینان ہوگا اور اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب لوگ جنت میں جائیں گے تب وہ ایک دعا پڑھیں گے، قرآن میں ہے، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں غم کو، پریشانی کو دور کر دیا۔ تب تک کے لیے انسان پریشان رہے گا۔ دنیا میں آپ کو کتنا آرام ہے، کتنی آپ کو راحت کے جو ذرائع ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں۔ غم تو ہوتا ہے نا انسان کو غم ہوتا ہے، اس کا اتنا پیسہ ہے، بہت سارا ہے، لیکن کوئی قریبی مر گیا، غم ہو گیا اس کو۔ اس کا سارا کچھ ہے لیکن اس کا بچہ بات نہیں کر رہا ہے، غم ہے۔ سارا کچھ ہے، بچہ نافرمان ہے، غم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی اطمینان نہیں ملے گا مکمل۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اس آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ جیسے لوگ اس وقت ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا توحید نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کرتا ہے خودکشی وہ؟ کیونکہ اس کو اللہ پر پورا یقین نہیں ہوتا، اس کو وہ نفسانی خواہشات کا پیروکار بن گیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے تجارت میں نقصان آ گیا اب میں خودکشی کر لوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا ہمسایہ ہے، میرے رشتہ دار ہے، وہ کہیں گے بھائی یہ تو اب نقصان میں پڑ گیا، ہوتا ہے نا ایسے، کہ اب میں بہتر ہے مرنا۔ لیکن یہ اس کے اندر توحید کی کمزوری ہے۔ کسی بھی حالت میں آپ کو اللہ رکھے، اس پر مطمئن رہنا، یہ توحید ہے، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے۔
لیکن آپ اگر اعوذ باللہ آپ شرک کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تو پریشانی کی بات ہے نا. اس پہ تو آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں پریشان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس پر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، یہ توحید کی علامت ہے. جو مسلمان ہوتا ہے، آگے ہم اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمان کو مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا یقیناً، وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے. آگے ہم حدیث اگلے باب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ صحابہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں منافق ہوں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی. تو مسلمان جو ہے مطمئن نہیں ہوتا دنیا میں. مطمئن مطلب یہ نہیں کہ اس کو نڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو ضرور خوف ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. آگے ہم اس میں پڑھیں گے. یہاں مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص رضائی الہی کے خاطر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، رضائی الہی مطلب جو اللہ تعالیٰ کا اخلاص چاہتا ہے، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، وہی توحید ہے، وہی عمل، وہی شخص عمل کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہی موحد ہے. عمل توحید کے اندر لازمی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، اب کوئی بات نہیں اگر گناہ بھی ہو جائیں، موحد ہوں. آپ توحید پرست میں نہیں کہوں گا، بہتر الفاظ ہے موحد کہنا، بہتر الفاظ ہے موحد کہنا. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، چلو اب میرے اگر غلطیاں بھی ہے کوئی بات نہیں، یہ اس کا غلط نظریہ ہے، یہ اس کا غلط خیال ہے. بلکہ موحد وہی ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اعمال انجام دیتا ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کہا گیا ہے. یہ بات بھی قابل پہچان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا کلمہ ہے، تاہم یہاں خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے. اگرچہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خصوصی طور پر معلوم ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی روح قرار دیا گیا ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی روح ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ روح ڈال دی. کس کے اندر؟ عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے اندر وہ مطلب ڈال دی، وہ اللہ کی طرف سے. یعنی روح اللہ مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے درس میں پڑھا، وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ روح منہ، یہ اللہ کی طرف سے روح ہے، من اللہ نہیں ہے. یعنی اللہ کی جز نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز نہیں ہے، یہ روح من اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی. جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اس تفصیل سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں علی ما کان من العمل کا معنی بھی متعین ہو جاتا ہے کہ انسان کے جنت میں جانے کے لیے اس کا صاحب توحید ہونا شرط ہے. قیامت کے روز اعمال تولنے کے لیے جو میزان قائم کی جائے گی، اس کے بھی دو پلڑے ہیں. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے الوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی چہرہ ہے. یعنی یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، البتہ لیس کمثلہ شیء کی روح سے ہم اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. کیسے ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ واضح ہے. مسائل جو ہے اسی باب سے جو ہم نے پڑھے وہی مسائل ہے، تھوڑا آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے مسائل ہم پڑھاتے ہیں، ورنہ اتنا ضروری مسائل پڑھنے نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ مسائل. ان میں سے جو میں نے آپ کو انڈر لائن کر دیا نا، وہ آپ یاد کریں. 2-4 مسائل میں نے کہا یہ اہم ہے، باقی وہی ہے. اگر آپ نے باب سمجھا وہ سمجھ آ گیا. کسی کو اشکال ہے اس باب میں؟ کل ایک تھا نا، ایک لڑکا تھا جو سوال کیا تھا جنت ہے کہ جہنم میں کوئی، جنت میں کوئی گیا، وہ نہیں ہے کیا؟ آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ فرشتہ جنت، وہ حدیث نہیں ہے. وہ اصل میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ صحیح نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جبریل لے کر جا، وہ ان روایت میں سے جو شیعہ اکثر عام کرتے ہیں. میں صحیح حدیث سے مجھے نہیں ملا وہ. ایک صاحب یہاں پر کہہ رہے تھے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جنت میں ابھی تک کوئی نہیں گیا آدم کے بعد، یہی کہا تھا نا. وہ صاحب نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ صاحب نہیں ہے جو ان کو میں جانتا ہوں چہرے سے. وہ دوسرا ہے جو مطلب وہاں ہمارے ڈسکس، ہاں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں کسی کو اشکال ہے؟ ہاں
جلدی جلدی. ہاں للمصلين. تو وہاں پر یہ مطلب ہے رکنا کہ ہم وہاں پر مطلب وہاں پر ختم کر کے اگر چھوڑ دیں گے پورا کا پورا سورہ یہ مطلب ہے یا پھر وہاں پر ہمیں اکتفا بھی نہیں کرنا مطلب رکنا بھی نہیں. نہیں وقف کرنا یعنی وہاں پر وقف کرنا بہتر نہیں ہے. یعنی بہت سارے علماء نے حالانکہ جو علماء کہتے ہیں ہر آیت پہ وقف کرنا درست ہے وہ کہتے ہیں کر لو لیکن وہ کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے وقف کرنا. یہاں پہ رکنا وقف مطلب رکنا یہاں پہ رکنا نہیں ہے بہتر کیونکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ نمازیوں کے لیے کیا ہے ہلاکت ہے. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اس لیے آپ ملا کے پڑھو بہتر ہے. ملا کے پڑھنا بہتر ہے. ملا کے پڑھنا بہتر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ایک آیت لے کر نہیں جانا ہے. ایک آیت قرآن میں ہے اس کو لے کے آپ جائیں گے اپنے اوپر استدلال کریں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے یا غلط نظریہ ہو غلط عقیدہ اس سے مل رہا ہو بلکہ آیات کو دیکھنا ہے آگے پیچھے سارے آیات کو دیکھنا ہے. اس موضوع کے حوالے سے آیات اور احادیث کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. باب نمبر 3. آپ نے جناب ایک جگہ فرما دیا 7 زمین اور 7 آسمان اسی کے بعد ابھی ہم سورہ بقرہ میں جو پڑھتے ہیں الذی خلق السبع سماوات والارض تو پھر ارض کا جمع بھی ارض ہی ہے جیسے سماؤں یا سماوات تو وہاں کے لیے ہو رہا ہے یہ سبع ارض کے ساتھ بھی لگتا ہے مطلب لغت کے حساب سے میں اس کو تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں جیسے سبع سماوات میں سمجھ سکتا ہوں کہ 7 آسمان نہیں وہاں سبع سماوات وہ مراد وہ مضاف ہے وہ صفت نہیں ہے. الذی خلق کیا ہے 7 سماوات 7 مضاف ہے سماوات مضاف الیہ ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں ابھی ہم نے یہاں پڑھا ہے نیچے ایک پوائنٹ میں کہ 7 زمینیں بھی ہیں اس کا آپ نے تصدیق کیا کہ زمینیں نیچے ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن پاک سے ہم کیسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ جیسے 7 آسمان ہے تو صحیح ہے 7 سماوات میں اپنے علم کے حساب سے نکال سکتا ہوں 7 سماوات 7 آسمان تو 7 ارض نہیں پڑھ سکتے یا ارض کا کیا پلول ہے یہاں ہے نا 7 حدیث میں والارضین ہے والارضین یہ 7 زمین ہے 7 آسمان حدیث میں اور وہ قرآن کی وضاحت وہاں پر ہے خلق 7 سماوات اس کے بعد کیا نہیں اس طرح نہیں آئے تھے الذی خلق 7 سماوات اس میں نہیں ہے. آیت کیا پڑھا تھا آپ نے الذی خلق 7 سماوات والارض کہاں ہے ایسا یہ کس سورہ میں یہ آیت ہے اس طرح سے ہے خلق السماوات والارض ہے لیکن اس طرح نہیں ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. کہنا کیا چاہتے ہو آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آسمان کو پلول ہے جمع 7 آسمان اس میں کوئی مطلب جیسے قرآن کی واضح کرتا ہے کہاں پر ہے ابھی جو آیت ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں مسئلہ ہم نے کہا یہ آیت نہیں ہے آپ صحیح نہیں پڑھ رہے آیت. جناب یہ مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ 7 زمینوں کا مسئلہ ہے 7 زمینیں آپ 7 زمین مانتے ہیں کہ نہیں 7 زمینیں باقی ہیں وہی میں کہتا ہوں قرآن آپ 7 زمین مانتے ہیں نہیں پہلے یہ بتاؤ نا ابھی یہاں آپ نے بتایا حدیث میں 7 زمین آپ مانتے ہیں اس کو میں نے مان لیا یہاں بات ختم. اب جو آیت کا اشکال ہے آپ پہلے آیت اچھی طرح سے لائے نا اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. ہاں اور کس کا سوال ہے کچھ ٹائم ختم ان کو تو سوال نہیں ہے آپ پہلے آیت لائے اور بتائے اشکال. ہاں اگر آپ 7 زمین نہیں مانتے پھر تو مسئلہ ہے. ہاں کئی جگہ پر جواب ہے اس کا بالکل نہیں پہلے ان کا اشکال ہے پلورل اور سنگولر میں ان کا اشکال ہے. پہلے آیت لاؤ نا آپ صحیح سے پھر آپ وہاں میں سمجھاؤں گا. وہ مثلہن ہے ہاں بالکل